ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید ہم بہت زیادہ ایڈوانس دور میں جی رہے ہیں، جہاں ہمارے پاس ہر طرح کی ٹیکنالوجی اور سہولیات موجود ہیں۔ لہٰذا دنیا میں ایسا کوئی مقام موجود نہیں جہاں اب انسان نہ جا سکتا ہو، مگر در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں اس وقت بھی بہت سی ایسی پراسرار جگہ موجود ہیں جنہیں اب تک انسانوں نے ایکسپلور نہیں کیا، اور نہ ہی وہ وہاں جا سکتے ہیں۔ ان میں سے چند مقامات کا ذکر ہم آج کی اپنی اس ویڈیو میں کریں گے۔ نمبر 1، سائبیرین ساکا ریپبلک۔ سائبیرین ساکا ریپبلک دنیا میں موجود رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے ملک روس کا تقریباً 20% حصہ ہے۔ یہ جگہ انسانوں کے رہنے کے لیے بالکل بھی موزوں نہیں ہے، کیونکہ یہاں عام درجہ حرارت بھی -40 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہوتا ہے، جو کسی بھی انسانی جسم کو جما دینے کے لیے کافی ہے۔ روس کا یہ مشرقی حصہ رقبے کے لحاظ سے پورے ملک انڈیا سے بھی بڑا ہے، جس کا رقبہ 32,87,590 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ شدید ترین موسمی حالات اور جما دینے والی ٹھنڈ کی بدولت ہی یہ علاقہ زیادہ تر ان ایکسپلورڈ ہے، اور اب تک کوئی نہیں جانتا کہ اس پورے علاقے میں کیا کچھ واقع ہے۔ اس علاقے کی زمین کا زیادہ تر حصہ جمی ہوئی مٹی، جسے پرمافراسٹ بھی کہتے ہیں، پر مشتمل ہے۔ اس شدید ترین سردی میں یہاں ہر چیز جمی ہوئی نظر آتی ہے، لہٰذا یہاں کسی بھی انسان کا بغیر حفاظتی انتظامات کے رکنا جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ یہاں چاہتے ہوئے بھی نہیں پہنچ سکتے، مگر پھر بھی اگر آپ یہاں جانا چاہیں تو گڈ لک۔ نمبر 2، ویل ڈو جواری، برازیل۔ برازیل میں موجود یہ علاقہ 85,444 کلومیٹر کے رقبے پر مشتمل ہے، یعنی یہ براعظم آسٹریلیا سے بھی بڑا ہے۔ حیران کن حد تک اتنے بڑے علاقے میں صرف 3,000 کے قریب لوگ ہی رہائش پذیر ہیں، جو جدید دنیا کی تہذیب سے بالکل لا علم ہیں، اور اب تک ویسی ہی زندگی گزار رہے ہیں جیسے پتھروں کے دور میں رہنے والے انسان گزارا کرتے تھے۔ اپنے علاقے کی باہر کی دنیا سے وہ بالکل لا علم ہیں، یعنی وہ نہیں جانتے کہ دنیا میں پہیے جیسی یا گاڑی جیسی بھی کوئی ایجاد دنیا میں موجود ہے۔ یہ لوگ جنگلی جانوروں کا شکار کر کے اپنی بھوک مٹاتے ہیں اور جسم کو ڈھانپنے کے لیے پتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ برازیل کی حکومت نے یہ علاقہ عام لوگوں کے جانے کے لیے مکمل طور پر بند کر رکھا ہے، اور یہاں جانا غیر قانونی ہے، مگر گورنمنٹ خود فضائی نگرانی کر کے ان لوگوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتی رہتی ہے۔ اس علاقے کا سب سے پہلے 2009 میں پتہ چلا، جب ایک ہوائی جہاز ایمرجنسی لینڈنگ کر کے اس علاقے میں جا گرا، جس میں 2 لوگوں کی موقع پر موت واقع ہو گئی، مگر 9 لوگوں کو بعد میں ریسکیو کر لیا گیا۔ یقیناً ایسے جنگلی علاقے میں جو ہر طرح کی سہولیات سے عاری ہو، وہاں جانے کا رسک آپ ہرگز نہیں لینا چاہیں گے۔ نمبر 3، دی میریانا ٹرنچ۔ دی میریانا ٹرنچ ویسٹ پیسیفک اوشن میں موجود سمندر کا گہرا ترین حصہ ہے، جسے آپ سمندری زمین کی کرسٹ میں موجود ایک قدرتی طور پر گہرا ترین گڑھا بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی گہرائی تقریباً 11 کلومیٹر ہے اور یہ 69 کلومیٹر چوڑا ہے۔ یہ سمندری حصہ اتنا زیادہ گہرا ہے کہ اگر آپ دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کو بھی اس میں ڈال دیں تو وہ بھی اس میں 1.6 کلومیٹر کی گہرائی تک ڈوب جائے گا۔ اس سمندری حصے کی گہرائی میں پانی کا پریشر سمندر کی سطح سے 1000 گنا زیادہ ہوتا ہے، جو کسی بھی انسان کو کرش کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس سمندری حصے کی کرسٹ پر تیز دانتوں کی مانند پہاڑیاں موجود ہیں۔ اس پورے 36,000 فٹ گہرائی کے علاقے کو چیلنجر ڈیپ بھی کہا جاتا ہے۔ حیران کن حد تک یہاں بھی زندگی کا وجود سنیل فش، فلیٹ فش اور دوسری خطرناک سمندری مخلوقات کی صورت میں موجود ہے، جس کی وجہ پتہ لگانے میں سائنٹسٹ اب تک ناکام ہیں۔ شاید مستقبل میں روبوٹس اور دوسرے مشینی آلات کی بدولت اس گہرائی میں جا کر اس علاقے پر مزید تحقیق کی جا سکے، مگر فی الحال اس کی مکمل گہرائی تک جانا کسی انسان کے لیے تقریباً ناممکن ہے۔ میریانا ٹرنچ کو امریکی صدر جارج بش نے 2009 میں امریکہ کا قومی ورثہ قرار دیا تھا۔ نمبر 4، گرین لینڈ۔ ایک جمہوری ملک ہونے کے باوجود گرین لینڈ کا زیادہ تر حصہ ان ایکسپلورڈ ہے، جہاں انسان اب تک قدم نہیں رکھ سکا۔ یہ علاقہ 8 ملین اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ گرین لینڈ کا 80% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے، جو عام انسانوں کی گزرگاہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں موجود برفانی گلیشیئر 4000 سے 8000 سال پرانے ہیں، جو 3200 میٹر تھک سطح پر مشتمل ہیں۔ آئس لینڈ کی آبادی صرف 56,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ اس علاقے میں موجود موسمی شدت اور زیادہ تر زمینی علاقہ نہ ہونے کی بنا پر کوئی بھی شخص 80% آئس لینڈ کے حصے میں جا کر اسے ایکسپلور نہیں کر پایا، لیکن اگر اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو یہاں جانے کی موٹیویشن ملی ہو تو یہ زیادہ اچھا خیال نہیں ہے۔ نمبر 5، دی نیمب ڈیزرٹ۔ اگر آپ نیمب کے اس صحرا میں ایکسپلورنگ کی غرض سے جانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو کم از کم 1 بوتل پانی کی ضرور ساتھ رکھ لیں، کیونکہ یہ ایسا خشک ترین صحرائی علاقہ ہے جہاں سال میں 2 ملی میٹر سے بھی کم بارش ہوتی ہے۔ اسے دنیا کا قدیم ترین صحرا بھی کہا جاتا ہے، جو 31,000 اسکوائر میل کے رقبے پر مشتمل ہے۔
यहाँ चंद कबायली लोगों के अलावा इंसानी ज़िंदगी का वजूद कहीं नज़र नहीं आता। ये सहरा नामीबिया के ज़्यादातर रकबे पर मुश्तमिल है, जो सिर्फ रेत और चंद मखसूस सहराई जानवरों जो यहाँ रहने के काबिल हों पर मुश्तमिल है, क्योंकि पानी की शदीद तरीन किल्लत की बदौलत यहाँ किसी इंसान का ज़्यादा देर रुकना जानलेवा हो सकता है। लिहाजा इस सहरा का ज़्यादातर हिस्सा अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। कैंगर पुंजम, जिसका मतलब वाइट पीक ऑफ थ्री स्पिरिचुअल ब्रदर्स है, अब तक दुनिया का सबसे ऊंचा नाकाबिले तस्खीर पहाड़ है और ऊंचाई के लिहाज से दुनिया का 40वां सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसकी ऊंचाई 7570 मीटर है और ये भूटान में वाक़या है, जिसे 1983 में कोह पेमाई के लिए खोल दिया गया। लिहाजा 1985 और 1986 में 4 कोह पेमाओं ने इसे सर करने की कोशिश की मगर नाकाम हो गए, क्योंकि मौसमी शिद्दत की बदौलत इनका आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया था। 1994 में भूटान में मुकामी लोगों के मजहबी अकायद की बिना पर पहाड़ों पर 6000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई तक जाने पर पाबंदी लगा दी गई, जबकि 2003 में यहाँ मुकम्मल तौर पर कोह पेमाई पर पाबंदी लगा दी गई। इस पहाड़ की असल ज्योग्राफी के बारे में बहुत से मुल्कों में तजाद पाया जाता है, लिहाजा इसकी असली मलकियत के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। ये पहाड़ भूटान और चाइना के बॉर्डर पर मौजूद कोहे कराकरम के सिलसिले में वाक़या है। यकीनन ये वो मुकाम है जो मुस्तकबिल में आने वाले लोगों के लिए एक अनएक्सप्लोर्ड जगह होगी, जिसकी ऊंचाई तक अब तक कोई इंसान नहीं पहुंच पाया। दोस्तों, इसके अलावा भी दुनिया भर में ऐसे बहुत से मकामात मौजूद हैं जहां इंसानों के लिए जाना अभी मुमकिन नहीं, मसलन नॉर्थ सेंटन आइलैंड, बरअज़म अंटार्कटिका का ज़्यादातर इलाका और नॉर्थ पोल का इलाका वगैरह। मगर यहाँ हमने चंद ही मकामात का जिक्र किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इनमें से किस इलाके में जाने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।